بہت پہلے کے زمانے میں جب سرزمین مصر متحرک ہریالی اور بھرپور زندگی کی جنت تھی، عظیم اہرام دلکش مناظر کے پس منظر میں فخر سے کھڑے تھے۔ طاقتور دریائے نیل زمین کے اندر سے بہت خوبصورتی سے بہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بخش پانیوں کو زرخیز کھیتوں پر عطا کیا جو کہ آنکھ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس دلفریب ماحول میں خالد نام کا ایک نوجوان کسان رہتا تھا۔ اس نے لگن اور مہارت کے ساتھ زرخیز زمین کو کھیتی۔ اس کے دن فصلیں اگانے کے محنت کش لیکن فائدہ مند کام سے بھرے رہے۔ خالد ہمیشہ اہراموں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ ان کی شاندار شکلیں زمرد کے کھیتوں سے اوپر اٹھتی ہیں جیسے زمین کے یادگار محافظ۔ ایک بدقسمت دن چلچلاتی دھوپ میں کام کرتے ہوئے خالد نے اہرام کے قریب علماء اور مماروں کے ایک گروپ کو جمع دیکھا۔ اس کے اندر تجسس پیدا ہوا اور وہ ان کی گفتگو سننے کے لیے مجمع کے قریب پہنچا۔ اسکالرز نے اہرام کے گردونوا کو ایک پرکشش نخلستان میں تبدیل کرنے کے لیے ایک عظیم منصوبے کی بات کی جس سے زمین کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ان کے ویژن سے متاثر ہو کر خالد نے اس خواب کو زندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اہرام ایک ایسی ترتیب کے مستحق ہیں جو خود ساختوں کی طرح حیرت انگیز ہے۔ کسانوں کی نسلوں سے حاصل ہونے والے علم کے ساتھ خالد نے اہرام کے ارد گرد ایک سرسبز جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ آبپاشی کی قدیم تکنیکوں اور زمین کے بارے میں اپنی گہری سمجھ بوجھ کا استعمال کرتے ہوئے خالد نے نیل کے پانی کے بہاؤ کو ری ڈائریکٹ کیا جس سے اہرام کے آس پاس کے کھیتوں کو مسلسل فراہمی یقینی بنائی گئی۔ اس نے احتیاط سے نالے کھودے اور چھوٹے ڈیم بنائے، پانی کو پوری زمین میں تقسیم کرتے ہوئے پودوں کی مختلف زندگیوں کی پرورش کی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے جب خالد نے بنجر زمین کی تزئین کو ایک متحرک پناہگاہ میں تبدیل کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ اس نے ہلتے ہوئے کھجور کے درختوں کی قطاریں لگائیں۔ ان کے خوبصورت جھنڈ ان سب کو سایہ اور پناہگاہ فراہم کرتے ہیں جو صحرا کی گرمی سے مہلت مانگتے ہیں۔ خوشبودار پھول رنگوں کی ایک صف میں کھلے، اپنی میٹھی خوشبو سے ہوا بھر رہے تھے۔ موسموں کے بدلتے ہی ایک بار بنجر زمین سرسبز نخلستان میں تبدیل ہو گئی۔ دریا نے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، زمین کی تزئین کے ذریعے ایک پرسکون راستہ بنایا۔ پرندوں اور جنگلی حیات کے جھنڈ لوٹ آئے، فطرت کی نئی کثرت کی طرف راغب ہوئے۔ خالد کا دل فخر اور خوشی سے پھول گیا اس دم توڑ دینے والی خوبصورتی کو دیکھ کر جو اس کی آنکھوں کے سامنے شکل اختیار کر چکی تھی۔ نخلستان کی خبریں دور دور تک پھیل گئیں جو مسافروں، شاعروں اور کہانی کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں جو اس جنت کے اندر واقع اہراموں کے غیر معمولی نظارے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ دور دراز کے لوگوں نے انسانوں کے بنائے ہوئے عجائبات کے ہم آہنگ بقائے باہمی اور ان کے ارد گرد موجود نعمتوں کی فطرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے طویل سفر کا آغاز کیا۔ خالد کی کوششوں پر پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ اس کا نام اہرام کے گردونوا کی تبدیلی کا مترادف بن گیا اور اس کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ سرسبز و شاداب کھیت اور عظیم اہرام سے بہنے والا دریا مصر کی بے پناہ خوبصورتی کی علامت بن گئے جو اس کہانی کو سننے والوں کے تصورات کو مسحور کر دیتے۔ اور اس طرح اہرام نہ صرف تعمیراتی عجائبات کے طور پر کھڑے تھے بلکہ ایک نخلستان کے محافظوں کے طور پر بھی کھڑے تھے جو انسانی کوششوں اور قدرتی دنیا کے درمیان ہم آہنگی کا ثبوت ہے۔ اہرام کے آس پاس کے دلکش مناظر نے ایک یاد دہانی کا کام کیا کہ سخت ترین ماحول میں بھی بصیرت اور عزم کے ساتھ کوئی ایک ایسی جنت بنا سکتا ہے جو وقت بھر قائم رہے گا۔